بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات کیا ہیں اور وہاں پر ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اور تیسرے نمبر پر ان کو جنت میں بیوی کون سی ملے گی۔ ان ساری باتوں کو ہم جاننے کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ خوشخبری کا تعلق چہرے پر ہوتا ہے اور انسان کے چہرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، اس کو قرآن بشر کہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجئے ایمان والوں کو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ یعنی دو خوبیاں جنت میں جانے والوں کی بیان ہوئیں، ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں اور دوسرا یہ کہ اعمال صالح کریں۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی ان باغات سے انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے دنیاوی پھلوں کے شکلوں جیسے، ہو بہو، یعنی شکلوں کے اعتبار سے ملتے ہوں گے لیکن ٹیسٹ ان کا الگ ہوگا۔ اور پھر اب جوڑوں کی بات کی قرآن مجید نے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت نے جنت میں جانے کی دو خوبیاں بیان کیں، ایک یہ کہ ایمان ہونا چاہیے اور دوسری چیز اعمال صالح ہوں۔ اعمال صالح کے حوالے سے تفسیر مظہری نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا کہ اعمال صالح وہ ہوتے ہیں جس میں علم بھی ہو، نیت بھی ہو، اور صبر بھی ہو، اور اخلاص بھی ہو۔ یہ چار چیزیں انہوں نے بیان کی۔ میرے دادا استاد شیخ الجامعہ علامہ محب النبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تفسیر تبصرہ کے حوالے سے مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول، معبود کو محبوب بنا کر اس کی مرضی پانا، سب کچھ اس کی راہ میں نچھاور کر دینا، وار دینا، یہ ہوتا ہے اعمال صالح۔ تو جو لوگ ایمان کے بعد اعمال صالح اختیار کریں گے، بعض نے فرائض واجبات کی پابندی کو بھی اعمال صالح کہا، ان کے لیے جنت ہوں گی، جنت باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، خوبصورت مناظر ہوں گے۔ قرآن مجید نے یہاں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچا کہ باغات، نیچے نہریں جاری ہو ساری ہوں گی۔ آج دنیا بہت سفر کر کے تو سمندر کے کناروں پر، نہروں کے کناروں پر، آبشاروں کے کناروں پر جاتی ہے کہ انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا دنیا میں ایمان اور اعمال صالح اختیار کرو تو اللہ رب العالمین یہ نعمتیں ابدی تمہیں عطا فرما دے گا۔ تیسری بات یہ کہ جس وقت جنت میں جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو دنیا کی پھلوں جیسے ہی پھل ہیں۔ یاد رکھنا کہ وہ جو جنت کے اندر پھل ملیں گے ان کی شکلیں تو
دنیاوی پھلوں کی طرح ہوں گی، تاکہ جنتی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو کہ اس کو کھانا کیسے ہے، اس لیے کہ وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جنت میں، وہاں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ یہ تو دنیا میں بھی ہمیں ملے، لیکن جو ہی وہ ان کو ٹیسٹ کرے گا، کھائے گا، لیکن ان کا ذائقہ بالکل منفرد ہوگا، الگ سے ہوگا، جدا ہوگا۔ یہ جنت کا ماحول ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 جنتوں کے نام بیان کیے ہیں۔ علامہ بیضاوی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ نے ان کو بیان کیا۔ نمبر 1 جنت فردوس، نمبر 2 جنت عدن، اور نمبر 3 جنت نعیم، اور نمبر 4 دار الخلد، اور نمبر 5 جنت الماوا، اور نمبر 6 دار السلام، اور نمبر 7 علیون۔ یہ 7 جنتوں کے نام ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں ازواج مطہرہ، سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت نے کہا پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یاد رہے کہ ازواج زوج یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، تاکہ یہ سوال نہ پیدا ہو کہ مردوں کے لیے تو عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو جب جوڑا کہیں گے تو پھر عورتوں کے لیے مرد ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی جو بیوی ہوگی اور وہ جنت میں جائے گی تو وہی اس کو ملے گی، اور وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، یعنی ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین محبت پیدا فرما دے گا، اور وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ اور نکاح کر لیتی ہے، یعنی اس کے 2 خامد ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، تو یاد رہے کہ جو آخر میں جس کے نکاح میں وہ فوت ہوتی ہے وہ اسی شوہر کو ملتی ہے۔ تو جنت کے اندر کہا کہ جوڑے ہوں گے، اور مطہرہ کہا پاکیزہ، پاکیزہ جوڑا ہے۔ اس پر مفسرین نے کہا کہ دراصل وہاں جسمانی آلائشیں بھی نہیں ہوں گی، جسمانی گندگیاں بھی نہیں ہوں گی۔ انسان جو کچھ کھائے گا ایک ڈکار آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، قضائے حاجت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ سیرت اور کردار کے اعتبار سے دامن داغدار بھی نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جسمانی پاکیزگی بھی اور سیرت کی پاکیزگی بھی۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ اخلاقی جو عیب ہوتے ہیں، جنت کے اندر اخلاقی عیوب بھی نہیں ہوں گے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی پاکیزگی میں جسمانی آلائش بھی نہیں ہوگی، اور سیرت کے حوالے سے دامن داغدار بھی نہیں ہوگا، اور اخلاقی عیب بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے بعد اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت ہمارا مقدر مرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔